بولنے والے کی زبان کو طاقت، سننے والے کا شوق عطا کرتا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا YouTube چینل اور بیل آئیکن یعنی نوٹیفیکیشن سیٹنگ پہ کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ موصول ہو سکے۔ ایک دانشور کسان۔ آج سے کئی سال پہلے ایک کسان ایک گاؤں میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ تھوڑی سی زمین، چھوٹی سی جھونپڑی اور ایک گھوڑا ہی اس کی ملکیت تھے جو اسے وراثت میں ملے تھے۔ ایک روز گھوڑا کہیں بھاگ گیا۔ ورثے میں ملی ہوئی تھوڑی سی زمین پہ کام کرنے کے لیے اس کے پاس ایک یہی جانور تھا جو اس کا اثاثہ تھا۔ اس کے پڑوسی جو اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے اس کے پاس آئے اور اسے دلاسا دینے لگے کہ اس نقصان اور اس بدقسمتی پہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ کسان نے ان کا شکریہ ادا کیا لیکن پوچھا، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میری بدقسمتی تھی؟ ایک شخص نے سرکوشی کی، لگتا ہے یہ اپنے دکھ کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا۔ دوسرا بولا، چلو ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے دکھی ہونے سے تو بہتر ہی ہے کہ وہ اپنے دل کو دلاسا دے رہا ہے۔ پڑوسی یہ جتاتے ہوئے کہ وہ سب اس سے متفق ہیں واپس چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد گھوڑا واپس آ گیا، لیکن اکیلا نہیں بلکہ ایک خوبصورت گھوڑی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ گاؤں کے مقیم نے جب یہ خبر سنی تو وہ حیران رہ گئے۔ تب انہیں کسان کا وہ جواب یاد آیا، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میری بدقسمتی تھی؟ وہ سب پھر کسان کے گھر اسے اس کی خوش قسمتی پہ مبارکباد دینے پہنچے۔ ایک کی بجائے تم نے دو گھوڑے پا لیے، مبارک ہو اس نعمت پر۔ کسان نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا، تم کیسے جانتے ہو کہ جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ایک نعمت ہے؟ پڑوسی کسان کا یہ جواب سن کر اس دفعہ آپس میں ناگواری کا اظہار کرنے لگے۔ وہ اٹھ کر واپس چلے گئے اور جاتے ہوئے آپس میں باتیں کرنے لگے، کیا سچ میں اسے اس کا ادراک نہیں ہے کہ گھوڑے کے ساتھ ملنے والی مفت میں ایک گھوڑی اس کے لیے ایک نعمت ہے؟ ایک ماہ کے بعد کسان کا بیٹا گھوڑی سے گرا اور ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ تمام پڑوسی ایک بار پھر کسان کے گھر آئے اور زخمی لڑکے کے لیے بہت سے تحفے لائے۔ انہوں نے کسان کے ساتھ بدقسمتی پہ بہت افسوس کا اظہار بھی کیا۔ کسان نے ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور پوچھنے لگا، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میری بدقسمتی تھی؟ اس بار تو تمام لوگ غصے اور طاقت جیسی ملی جلی کیفیت کا شکار ہو کر وہاں سے چل دیے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کسان کی زندگی میں رونما ہونے والا ایک بہت ہی بھیانک حادثہ ہے۔ کسان کا سچ میں دماغ پھر گیا ہے جس کا اپنا بیٹا ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا ہو اور اسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ یہ میری زندگی میں بدقسمتی ہے یا نہیں۔ کچھ ماہ کے بعد جب دشمن ملک نے ملک پہ جنگ مسلط کی تو یہ اعلان کیا گیا کہ ملک کے تمام صحت مند اور تندرست و توانا نوجوانوں کو فرنٹ پہ مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ گاؤں سے تمام صحت مند اور تندرست و توانا نوجوانوں کو چن لیا گیا سوائے کسان کے بیٹے کے جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی۔ جنگ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جو بھی نوجوان جنگ کے محاذ پہ لڑنے گئے تھے وہ تمام کے تمام مارے گئے، ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا۔ بالآخر کسان کا ایک وہ بیٹا جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی محفوظ رہا۔ جب کسان کو یہ پتا چلا تو اس دفعہ وہ تمام لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے دکھ میں شریک ہونے لگا۔ جب بھی اسے کوئی شکایت کرتا یا غم کا اظہار کرتا تو وہ یہی کہتا، تمہیں کیسے پتا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ بدقسمتی تھی؟ اگر کوئی خوشی کا اظہار کرتا تو وہ کہتا، تمہیں کیسے پتا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ایک نعمت ہے؟ پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ زندگی میں ہونے والا ہر واقعہ، ہر کہانی، ہر حقیقت کے ایک سے زیادہ بھی رخ ہو سکتے ہیں۔ کیا سچ میں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے؟ بعض اوقات ہمارے ساتھ زندگی میں بہت کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے جو دیکھنے میں تو اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ در حقیقت اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، یا تو اس کام کی بنیاد ہی نامناسب اور ناجائز ہوتی ہے یا پھر مقصد اور طرز عمل، اور بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ بہت کچھ ظاہری طور پہ برا ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ در حقیقت ہمارے حق میں اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اچھائی کے بہت سے راستے شروع کے خاردار تو ہوتے ہیں لیکن بالآخر وہ راستے بہت خوشگوار اور پرسکون ہو جاتے ہیں اور منزل پہ پہنچنے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ لیکن برائی کے راستے میں شروع سے ہی پھولوں جیسی آسانیاں تو ضرور محسوس ہوتی ہیں لیکن انجام بھیانک اور خاردار ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے کام کا وسیلہ
या जरिया बने, लेकिन किसी बुरे काम की वजह या जरिया ना बने। एक दरवेश ये कहते कहते चले जा रहे थे, जो हो खुदा की मर्जी से हो, जो हो खुदा की मर्जी से हो। किसी राहगीर ने पत्थर उठाया और उनके सर पे दे मारा। दरवेश रुके और उसकी तरफ टिकटिकी बांध के देखने लगे। राहगीर ने पूछा, खुद तो कह रहे थे कि जो हो खुदा की मर्जी से हो, अब मुझे क्यों घूर रहे हो? दरवेश ने कहा, मैं जानता हूँ कि जो होता है खुदा की मर्जी से ही होता है और इस पे अभी भी कायम हूँ। मैं तो ये देख रहा था कि इस अमल के नतीजे में दोज़ख की आग का ईंधन कौन बन रहा है। कहानी के बारे में आपकी क्या कीमती राय है? और ये कि किसान के बेटे का जंग के महाज पे ना जाना क्या वाकई में उसकी खुशकिस्मती थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलें।